بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی کاریگری میں، پروردگار عالم کی قدرت نمائی میں اور خدا کی خدائی میں انسانی عقل اور اس کا دماغ ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جو پوری دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کی عقل کے قیمتی ہونے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور زبان سب کچھ صحیح سالم درست ہوں مگر اس کا دماغ ٹھیک ٹھاک نہ ہو، اس کی عقل کام نہ کرتی ہو تو وہ انسان چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے۔ ایسا انسان جس کی عقل کام نہیں کرتی، دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے عزیز ساتھیو، انسانی دماغ اللہ رب العزت کی قدرت کا وہ اعلیٰ شاہکار ہے کہ آج یورپ، امریکہ کے لاکھوں ڈاکٹر اس چھوٹی سی چیز کو سمجھنے اور اس کے فنکشن کو جاننے کی کوششیں کر رہے ہیں مگر وہ ناکام ہیں۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ انسان کی عقل اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی اور دنیا میں سب سے زیادہ اپنی عقل کا استعمال کرنے والا آدمی اپنی پوری زندگی میں اپنے عقل کا صرف اور صرف 15% ہی استعمال کر پاتا ہے، باقی 85% یوں ہی رہ جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ انسان کا دماغ اتنا حساس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ سمجھتا ہے تو وہ اپنے اندر تو محفوظ اور قید تو کر ہی لیتا ہے مگر جو چیزیں اس کے سمجھ میں نہیں آتی اس کو بھی اپنے اندر قید اور محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ سائنسدانوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے وہ اپنی ماں کی پسند اور ناپسند کو، اپنی ماں کے اخلاق و عادات کو اپنے دماغ میں سمونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے سامنے وہ کام اور وہ حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے جو بڑوں کے سامنے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بچے بچپن میں کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں وہ 55 کی عمر میں بھی کبھی نہیں بھولتے، چاہے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر سارے منظر ان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، جب اسلام کے دشمنوں نے یہ دیکھا کہ انسان کا دماغ بہت ہی حساس ہوتا ہے اور جس نے انسان کے دماغ پر کنٹرول کر لیا اس نے پورے انسان پر کنٹرول کر لیا اور جس نے انسانوں پر کنٹرول کر لیا تو اس کے لیے پوری دنیا پر حکومت کرنا آسان، اسی لیے آج دشمنان اسلام انسانوں کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں میوزک، ناچ، گانے اور موبائل کو جو عام کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ آج اسلام کے دشمن غیر محسوس طریقے سے ہواؤں کے لہروں کے ذریعے، میوزک کے ذریعے ہمارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ آج دشمنان اسلام میوزک، ٹون اور ناچ گانوں کے ذریعے ہمارے دل و دماغ کو کس حد تک کنٹرول میں کر چکے ہیں اس کی واضح مثال کہ آج ان کی ہر ایجاد کو ہم اپنے لیے آسمانی تحفہ سمجھ کر اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ آج یورپ سے اٹھنے والی ہر برائی کو ہم اپنے لیے ابر رحمت سمجھتے ہیں۔ آج ان کی ہر گندی چیز ہم کو اچھی معلوم ہوتی ہے، آج ان کی ہر الٹی چیز ہم کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے مخالف ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ آج انہوں نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ہم کو نیکی کے بجائے دن بدن گناہوں کے اور قریب کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ آج وہ ہم کو
دن بدن جہنم کے اور قریب کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کا طور و طریقہ، ان کی شکل و صورت، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ان کا ہمارے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لینے کی واضح مثال نہیں تو اور کیا ہے۔ آج دشمنان اسلام ہواؤں کی لہروں کے ذریعے اپنا وہ پیغام، اپنا وہ میسج غیر محسوس طریقے سے ہمارے دماغ میں ڈال رہے ہیں، جس کو انگریزی میں ہڈن میسج کہتے ہیں۔ یہی وہ میسج اور پیغام ہے جس سے انسان وہ سب کچھ شیطانی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کا اسے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بے خود ہو کر، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر یہ حرکت کیوں کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے کان میں جو چیز پہنچتی ہے وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے انگریزوں نے ایک سپر ہٹ گانا بنایا جس کے میوزک میں انہوں نے اپنا ایک پیغام ڈالا، کل یور مم، کل یور ڈیڈ، اپنی ماں کو قتل کرو، اپنے باپ کو قتل کرو۔ پھر ان نوجوانوں کا سروے کیا گیا جو اس گانے کو بہت پسند کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کے اندر ماں باپ کے خلاف ایک حد تک نفرت پائی جاتی ہے۔ ان کا ہر وقت دل یہ چاہتا ہے کہ کب موقع ملے ماں یا باپ کو قتل کروں۔ جب دشمنان اسلام اپنے اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے ایک اور گانا بنایا جس میں انہوں نے یہ میسج ڈالا، ورشپ دا ڈیول، شیطان کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت کرو۔ جو لوگ اس گانے کو سنتے تھے ان کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے اسلام کیا چیز ہے، دین کیا ہے، خدا کون ہے، سب بکواس ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر آپ دشمنان اسلام کی طرف سے گانے اور میوزک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو www.receive.speak.com پر یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کافر میوزک کے ذریعے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں بے راہ روی، آوارگی، دین و معاشرت سے آزاد ہو کر زندگی گزارنے کا جو میسج بٹھا رہے ہیں، اس کی واضح مثال کہ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ماں باپ کی فرما برداری، ان کی طرف سے لگائی ہوئی پابندی برداشت کرنے کو تیار نہیں، شریعت کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلم نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں، مسلم معاشرے شریعت اسلامی سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ گھر کے لوگ چاہے جتنی نصیحتیں کریں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دین کی خدمت کرنے والے علماء اور صلحاء چاہے جتنی محنتیں کریں مگر وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گانے سن سن کر ان کا دل اتنا بدل چکا ہے کہ آج وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ سب میوزک اور گانے کے سیاہ کارنامے اور کالے کرتوت ہیں جس نے آج ہمارے نوجوانوں کو بدکار، بد کردار، بد اخلاق، بے غیرت اور دیوس بنا دیا ہے، جو ان کو دین، دھرم اور مذہب سے مکمل بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے۔ ایسے ماں باپ کو بھی کان کھول کر یہ بات سن لینی چاہیے کہ آج آپ جو خوشی سے اپنے بچوں کے لیے موبائل، ٹی وی، میوزک اور ناچ گانے کے آلات مہیا کر رہے ہیں، ان کی خوشی کے لیے جو یہ سامان خرید کر لا رہے ہیں، کل یہی چیزیں آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائیں گی۔ پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے مگر کوئی آپ کے آنسوؤں کو پہنچنے والا نہیں ملے گا۔ آپ چلائیں گے مگر آپ کی آواز کو کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ کل تک میوزک سے اعمال ضائع ہوا کرتے تھے لیکن آج میوزک سے ایمان ضائع ہو رہے ہیں۔
کل تک کی میوزک آدمی کو نیکی سے دور کرتی تھی، آج کی میوزک دین سے دور کر رہی ہے۔ کل تک کی میوزک اور گانے ماں باپ کی نافرمان بناتے تھے، آج کی میوزک ماں باپ کا قتل کروا رہی ہے۔ کل تک کی میوزک عبادت میں سستی پیدا کرتی تھی، اور آج کی میوزک خدا کی ذات میں شک و شبہ پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے آج کی میوزک، آج کے گانے یہ سننا حرام در حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گانے اور میوزک جیسے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔